میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ تو ہم ابھی پہلے یہ پڑھ رہے ہیں اس میں کہ ہمارا جینا رب العالمین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی میں آپ نے پڑھا کہ جسمانی صحت کا کیسے خیال رکھیں، روحانی صحت کا کیسے خیال رکھیں، دماغی صحت کا کیسے خیال رکھیں۔ آپ نے پرہیز وغیرہ بھی پڑھا، احتیاطی تدابیر پڑھی، وہ سب کچھ پڑھا، سونے جاگنے کے متعلق احتیاطیں پڑھی اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور سارا بہت کچھ مریضوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، حفاظتی ٹکے وغیرہ یہ سب پڑھا تھا۔ تو آج جو ہے ہم یہاں سے پڑھیں گے علاج معالجہ، پیج نمبر 18 ہے، علاج معالجہ، ٹھیک ہے، نکال لیا ہے۔ تو قدرتی غذاؤں سے علاج۔ اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے علاج بھی بتاتا ہے، جو آج کل دیسی طریقے کہلاتے ہیں۔ اور یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں خود کہہ رہی ہوں کہ جب دیسی علاج بتاؤ نا تو لوگ کہتے ہیں جب پتہ نہیں کیا بتا رہی ہیں، ڈاکٹر ہو کے اس طرح کے بتاتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ دیسی علاج بہت فائدہ مند ہیں، اور آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ شہد جیسے نمبر 1، اور شہد تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں ذکر ہے، یہی یہاں لکھا ہے شہد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچھنے لگوانے میں، کپنگ جو ہوتی ہے، ہجامہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور آگ سے داغ لگوانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، یعنی وہ جو داغا جاتا تھا اس سے میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں، یعنی ہمیں داغ جانوروں کو بھی نہیں ہم لگا سکتے، منع ہے۔ 2 چیزیں رہ گئیں جس میں شفا ہے، شہد پینے میں اور کپنگ میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، یہاں نہیں لکھی، آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری غذاؤں میں کسی چیز میں شفا ہے تو وہ شہد ہے، شہد ہے وہ۔ پھر اسی طرح نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیٹ کی خرابی اور دست وغیرہ یعنی لوز موشنز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تجویز فرمایا ہے، بحوالہ بخاری۔ اور بخاری میں یہ میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر کر کے۔ ابو سعید خضری سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، یہ ایموشن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ شہد پانی میں ملا کے پلاؤ، پلایا اور خراب ہو گیا۔ دوسرے دن انہوں نے جا کے کہا کہ اور خراب ہو گیا، آپ نے کہا نہیں، تیرے جو بھائی ہے اس کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا شہد میں شفا ہے۔ 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا، 3 دن کے بعد وہ شہد پلاتا رہا، اس کے بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ تو پہلی چیز ہے شہد، جس سے علاج کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ، علاج ہوتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے تو شفا ہے۔ نمبر 2 چیز ہے کھجور، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو درد ذیل، جب لیبر پینز ان کو شروع ہوئے تھے تو اس وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یہ سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خذی الیکی بجذع النخلۃ، اپنی طرف جو تمہارے سر کے اوپر ایک درخت ہے نا کھجور کا، اس کو اپنی طرف ہلاؤ تو تمہارے پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ کھجور جو توانائی بہم پہنچانے والے حراروں یعنی کیلوریز سے بھرپور ہوتی ہے، زود ہضم ہے، ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے، اور مقوی غذا ہے، یعنی بہت طاقت بھی پہنچاتی ہے، انسان کو بھوک مٹانے کے علاوہ بہت سی بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کھجور کے اندر دوسرے فائدہ مند اجزاء کے علاوہ اس قسم کے ہارمون بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی کرتے ہیں بلکہ ولادت کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔ تو کیا اس سے پتہ چلا کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے کھجور فائدہ مند ہے، لیکن ایک خاص کوانٹٹی میں کھلانا چاہیے، یہ نہیں کہ دبا دب کھجور کھا رہی ہیں، 3 کھجوریں کافی ہوتی ہیں۔ مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر اتر آتا ہے۔ دل کے امراض میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، اور دل کے امراض میں خاص طور پہ اجوا کھجور فائدہ مند ہے، بلکہ ایون جو اب جو وہ ہے نا دیسی علاج کرنے والے ہیں حکما، وہ اجوا کھجور کے پاؤڈر جو گٹلی ہوتی ہے اس کے پاؤڈر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کو۔ جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور جو خاص ایک قسم ہے تجویز فرمائی کہ جو کوئی صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھائے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ بخاری۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے جو، جس کو آپ بارلے کہتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا یعنی جو کس طرح استعمال کیا؟ دلیے کی شکل میں، سالن کی شکل میں، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمایا۔ گندم کی روٹی تو آپ نے شاید کبھی کھائی ہو، جو کی روٹی کھاتے تھے کیونکہ گندم امپورٹ ہوتی تھی اور بہت ہی مہنگی تھی، کسی اور شہر سے آتی تھی اور بہت ہی مہنگی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال جو میں فائدے بھی بہت ہیں نا، اس لیے بھی آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم کھائیں۔ دلیا کیسے بنتا ہے جو کا؟ جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جائے، اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں۔ تلبینہ بنتا ہے، آپ جو اس کو کٹا ہوا دلیا ملتا ہے نا اس کا جو کا، اس کو اچھی طرح پکائیں اور اس میں کھجورے بھی ڈالی جاتی ہیں بیچ میں، نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور شہد ڈال کے اس کو میٹھا کریں تو یہ تلبینہ بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے بھی جو کے دلیے کا استعمال طب نبوی میں قابل ذکر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کل ہاسپٹلس میں بھی کھلاتے ہیں۔ میرا جب 1.5 سال پہلے آپریشن ہوا تھا تو سی ایم ایچ میں انہوں نے مجھے ناشتے میں وہ ان کے کیفیٹیریا سے تلبینہ بن کے آتے تھے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا تلبینہ کھلانے کے لیے کہتی، اور کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے۔ بخاری یعنی تلبینہ کے کیا کیا فائدہ ہے؟ اب کتنے فائدے ہیں سوچیں۔ بیماری میں شفا ہے، ٹھیک ہے، بیمار کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے، تھکن دور کرتا ہے اور ڈپریشن کا علاج ہے، رنج و غم کو بھی کم کر دیتا ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہو جاتی اور عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے یعنی حضرت عائشہ کے حکم سے تلبینہ پکایا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر ایک ہانڈی پکائی جاتی تلبینہ کی، اس پر سرید بنوا کر تلبینہ پر ڈالتے ہیں۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ اور عورتوں سے کہتی ہیں سکھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہو گئی اور اگلی چیز ہے سالن، کہ سالن کون سا سالن جو ہے وہ سنت نبوی سے ثابت ہے کہ وہ اچھا ہے؟ جو اور چقندر کا سالن، بیٹ روٹ جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بارلے اور چقندر کا سالن بھی مریض کے لیے زود ہضم اور مقوی ہوتا ہے اور ساتھ ہی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، ریزسٹنس کو، پاور کو بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ ایک صحابی کی طرف سے پیش کردہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، فرمایا تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو لہٰذا مزید مت کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں اسی میزبان صحابی کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چقندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی داؤد۔ ٹھیک، سمجھ گئے؟ یہ والی بات ہے، کبھی پکا کے دیکھیں۔ تلبینہ تو خیر میں بہت پکاتی ہوں، کھاتی ہوں الحمدللہ۔ پھر ہے ستو۔ ستو بھی آپ کو پتا ہے، سب جانتے ہی ہوں گے کیسے بنتا ہے، پنجاب میں تو بہت رواج ہے، جو سے ہی بنتا ہے اور شربت بنتا ہے اس کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش فرماتے تھے۔ سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری رفع کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ اب آپ نے غزوہ سویق کے بارے میں پڑھا ہے سیرت میں، سویق ستو سے ہی ہے، ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں۔ اور وہ کون سا غزوہ تھا؟ ابو سفیان بدر کے بعد جو آنے کا وعدہ کر گیا تھا کہ میں اگلے سال پھر آؤں گا، تو مجبوراً آیا تو تھا لیکن جنگ نہیں کی تھی اور بس کچھ دن رہ کے بھاگ گیا تھا واپس۔ تو واپس جاتے وقت وہ راستے میں ستو گرا گیا تھا ویٹ کم کرنے کے لیے، اس لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اگلی چیز ہے روٹی۔ روٹی گندم کی طرح جو کی روٹی، اس کو بھی پسوا کر آٹا تیار کیا جاتا ہے اور روٹی بنائی جاتی ہے جو لذیذ اور مقوی ہوتی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ گندم کے بجائے جو کی روٹی کھائیں تو وہ زیادہ فائدے مند ہے۔ زیتون، کیا پڑھیں آپ ذہن میں رکھیں، غذا کے ذریعے علاج پڑھیں۔ زیتون یعنی اولیوس۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی تعریف فرمائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ سورہ 3 ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین۔ تو قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔
تو ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 3 بھی کھا سکتے ہیں ہم۔ اچھا، انجیر جو ہے وہ جوائنٹ پین کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 یا 3 انجیریں رات میں آپ تھوڑے سے پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح وہ پانی بھی پی لیں نہار میں، فجر کے ٹائم، اور وہ 3 انجیریں بھی کھا لیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ تو کم از کم 1 انجیر اور 1 زیتون، 1 اولیو ضرور کھائیں، اور خاص زیتون کے تیل کا 1 چمچ استعمال کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ اور یہ زیتون کے تیل کا جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ زیتون کا تیل جو ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے، وہ کسی ٹائم بہتر یہ ہے کہ خالی پیٹ میں 1 چمچ پی لیں نا، اور اگر تھوڑے سے اسبگول میں ملا کے لے لیں، تو جن کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی فائدہ مند ہے، مساج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے، اور اس کا ذکر سورہ نور میں بھی نا، وَالزَّيْتُونَ۔ پھر اگلی چیز ہے کلونجی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سیاہ دانے یعنی کلونجی میں ساما یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آب زمزم ہے اگلی چیز۔ ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے، طبرانی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پانی باعث برکت ہے۔ تو آب زمزم آپ جس بیماری کا سوچ کے پیئیں گے اس کے لیے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ آب زمزم کے علاوہ عام استعمال کا پانی بھی بہت سی تکالیف میں فائدہ مند ہے۔ آج کی موجودہ میڈیکل سائنسی تحقیقیں ثابت کری کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا پانی زیادہ پئیں، یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھیں اے سی میں، جبکہ اسلام سائنس سے قبل ہی ترقی یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا، سائنس کیا بعد میں بتائے گی۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی شدت اختیار کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زور کا بخار تھا، ہائی فیور تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ جس کے منہ نہ کھولے ہوئے، یعنی بالکل بھری ہوئے مشکیزیں ہوں، وہ سب مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں سے کچھ عہد و نصیحت کی باتیں کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنگال میں بٹھایا یعنی کسی لگن میں بٹھایا، یہ سیرت میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور اوپر سے مشکیزیں ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بس کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا، بخاری۔ نیز وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے، بحوالہ بخاری۔ یعنی کوئی ایسے ہو جاتا ہے نا، کوئی فینٹ ہو جاتا ہے، گرمیوں میں ہو جاتا ہے، تو آپ جو وضو کریں اور اس سے جو پانی کسی پانی برتن میں لے لیں نا، اور اس سے وضو کریں، جو پانی بچ گیا اس سے اس کو چھڑکاؤ کریں تو مسنون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نا، تو وہ بھی وضو کا بچا ہوا پانی ان کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا چھڑک دیں۔ تو اس کے اب سامنے ایک آپ کے باکس میں حدیث لکھی ہے، وہ بھی اس سے ریلیونٹ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس حال میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کو سخت بخار آیا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم میں سے 2 شخصوں کے برابر مجھے اکیلے کو بخار کی سختی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور سنو، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ سننے کی بات ہے، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے، بخاری سبحان اللہ۔ مہندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر کلیئر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ پتے منگاتے ہوں یا پتوں کو پیس کے اس کا لیپ لگواتے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے پچنے سے علاج، کپنگ یا ہجامہ جس کو کہتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ مقنی بن سنان تابعی تھے، ان کی عیادت کی نبی کریم سیدنا جابر بن عبداللہ مقنع بن سنان کی، پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچنے نہ لگواؤ۔ سیدنا بن جابر عبداللہ جو ہیں انہوں نے ایک تابعی ہیں، ان کی عیادت کی اور کہا کہ میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچنے نہ لگواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے
کہ پچنے میں یعنی کپنگ میں، ہجامہ میں شفا ہے، بخاری۔ نبی کریم ابن عباس سے مروی یہ اگلی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد یعنی میگرین، جس کو اردو میں شقیقہ کہتے ہیں، اور پورے سر کے درد میں، اور احرام کی حالت میں بھی، اور سفر میں بھی، اور روزے میں بھی پچنے لگوائے ہیں۔ یعنی روزے میں بھی آپ ہجامہ کرا سکتے ہیں، احرام کی حالت میں بھی کرا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے رات کو پچنے لگوائے ہیں، دن رات ہر وقت لگوائے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو شہد کا پینا اور پچنے لگانا ہے، یا آگ سے داغ کا لگانا، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں ہے۔ مصنون علاج کی دیگر تفصیلات میں طب نبوی میں موجود ہیں، تو وہ آپ کو طب نبوی کی کتابوں میں مل سکتی، لیکن آپ یہاں ایک چیز اور لکھ لیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ سنا مکی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب ابھی بہت زیادہ کرونا پھیلا ہوا تھا، تو سنا مکی بھی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو القسط البحری بھی کہتے ہیں، قسط البحری۔ تو یہ بھی، اس میں بھی یہ بوٹی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کی تھی اس میں، جب تھا نا کرونا پھیلا ہوا تھا، تو جو کعوہ بنا کے پیتے تھے اس میں سنا مکی بھی ڈالتے تھے، اور یہ عام پسدار سے مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جڑی بوٹیاں اور بھی ہوتی ہیں، جیسے دماسا ایک بوٹی ہے جس کو بہت ساری چیزوں کا علاج بتایا جاتا ہے، ایون کینسر میں بھی۔ قرآنی اور مسنون دم سے علاج، یہ ذرا پہلے ٹائٹل جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ قرآنی ہے اور مسنون جو دم ہے اس سے علاج۔ مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے، یعنی جو سنت نبی سے ثابت ہیں وہ مسنون ہوتی ہیں، ان سے دم کرنا اور کروانا فائدہ مند ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ اور مسنون دم کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی حدیث ہے، مسنون دم ہے نا۔ جیسے رقیہ شریعہ ہے، اور جیسے مسنون دعائیں ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کہیں درد ہو تو دایاں ہاتھ آپ اس جگہ پہ رکھیں، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر کیا کہیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ مخصوص مسنون دم ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ہم دم کرواتے ہیں یا علاج کرواتے ہیں، اور جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا تقدیر یہ اللہ کی تقدیر روک دیتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو دم کرتے ہیں تو کیا تقدیر میں اگر کوئی بیماری اور دکھی لکھی ہے تو کیا یہ دم اس کو روک دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اسباب خود تقدیر میں شامل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دم سے شفا ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھا ہوگا تقدیر میں کہ یہ شخص یہ دم کرے گا مسنون دم، اور اس کو اس سے شفا ہو جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کو مزید ایکسپلین نیچے والی حدیث میں کیا گیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ نظر یا منت ماننے سے تقدیر پلٹ نہیں سکتی۔ کیا ماننے سے؟ نظر یا منت۔ کیسے مانتے ہیں نظر یا منت؟ یہ میرا کام ہو جائے تو میں جو ہے 5,000 روپے صدقہ کروں گی، روزہ رکھوں گی، یہ کروں گی، بکرا صدقہ کروں گی۔ تو فرمایا کیا جا رہا ہے کہ نظر یا منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو منت ماننے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہیں کی، بلکہ منت ماننا بھی اس کی تقدیر میں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں ایسا لکھ کر بخیل سے پیسے نکلواتا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب کوئی منت مانتا ہے نا، ویسے تو وہ بخیل ہے، لیکن اپنا کام پورا کرنے کے لیے کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، میرا یہ فلانا پاسپورٹ بن جائے، یہ میرا بزنس میں فائدہ ہو جائے، تو میں تو 5,000 روپے صدقہ کروں گا۔ تو اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کام ہونا تو ہوگا، نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح بخیل سے پیسے نکلوا دیے جاتے ہیں کہ اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ پیسے نکال دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، لیکن تقدیر میں لکھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ یہ والا دم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے اگر وہ مسنون دم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر مسنون دعا یہاں لکھی ہوئی اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف روک سکتا ہے بیماریوں کو، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ دعا کیا ہے؟ مسنون دعا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ انہیں نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کریں اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روکنا چاہیں۔ یہ اسی طرح جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو پورا ترجمہ میں نے پڑھا، اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کر دیں اور نہیں کوئی دوست دے سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں اس کی دولت۔ آگے ہے شرکیہ علاج جو بہت غور طلب ہے۔ شرکیہ علاج جس میں شرک کیا جاتا ہے، شرکیہ علاج، ٹھیک ہے۔ تو شرکیہ علاج کیا ہوتا ہے؟ حیرت انگیز فوائد والے مذکورہ بالا طریقہ علاج کے برعکس، یعنی جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے اس کے تو حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں، اس کے برعکس آج بھی زبائنہ جاہلیت والے کچھ طریقے اور ٹوٹکے رائج ہیں جو شرک جیسے کبیرہ گناہ کے علاوہ مزید بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، جیسے نمبر 1 تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈے، شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرا لگائے گئے دھاگے وغیرہ بغرض علاج پہننے کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح منکوں اور کوڑیوں یا سیپوں کے ہار یا کسی دھات کے ٹکڑے اس نیت سے پہننا کہ اس سے فلاں مرض دور ہوگا، یہ بھی شرکیہ علاج ہے۔ ایسا بھی کیا جاتا ہے، اور پتہ ہے کہتے ہیں، میں نے بہت خود دیکھا اپنی پریکٹیکل لائف میں ایز اے ڈاکٹر، کہ کوئی اس کا پتہ نہیں کسی دھات کا کڑا سا پہنا ہوتا ہے، بھئی یہ کیوں پہنا ہوا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ نہیں جی اس سے جو ہے بواسیر صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو شافی نہیں ہے، وہ جو کڑا ہے نا وہ شافی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ اب تعویذ ذرا غور کریں جو بنا کے دیے جاتے ہیں عمومی طور پر، اس میں کس کو پتا ہوتا ہے؟ میجورٹی کو، جو انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر کیا اچھے خاصے لوگ میں نے خود دیکھے، بچوں کے گلے میں ضرور تعویذ ڈالا جاتا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھ کے دیا گیا، اور میں نے کھول کے دیکھا اس میں تو کچھ بھی نہیں، کچھ لکھا، کوئی عدد لکھا ہوتا ہے یا کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بہرحال تعویذ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، جو ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تعویذ کا کوئی وہ نہیں ملتا ہمیں، کیا کہنا چاہیے، ثبوت نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ کبھی آپ نے کہا ہو کہ اس چیز کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں جس نے تمیمہ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا، ٹھیک۔ تو تعویذ کو نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دم کریں نا، جو مسنون طریقے علاج بتائے گئے ہیں، ابھی تو آپ کو بتایا رقیہ شریعہ ہے، نظر کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں، ایاک نستعین میں سب موجود ہیں، شفا کے لیے بتائی گئی ہیں، ہر چیز کے لیے موجود ہیں، تو ہمیں پھر ہم کیوں جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس کہ اچھا دھاگا پڑھ کے دے دیں تو اچھا تعویذ بنا کے دے دیں، بڑے اعتقاد سے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کا مطلب اس کو شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ کے اوپر مجھے زیادہ بھروسہ ہے کہ تعویذ پروٹیکٹ کرے گا بچے کو، اور اللہ پہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ نہیں۔ گھوڑے کی نال، جادو، نظر بد، بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا، وہ جو گھوڑے کے پیر میں نہیں لگاتے ہیں لوہے کی نال، یہ بھی ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، دکانوں پہ تو بہت لٹکی ہوتی ہے لوہے کی ایک نال سی بنی ہوئی، یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، اس سے اظہار اور شرک ہے، اس کے بجائے اللہ سے پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی مسنون دعائیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، آپ نے گاڑیوں کو دیکھا نا، مہنگی گاڑیوں کے اوپر کالا کپڑا بندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کالا جھنڈا لگا ہوتا ہے، تو یہ سب بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور یہ سب بھی کیا ہے، شرک ہے، کہ ہم نے کالا کپڑا اگر گاڑی پہ باندھ دیا ہے تو نعوذ باللہ وہ معافست کرے گا، آیت الکرسی پڑھ کے ہم اگر بھوکیں گے تو وہ معافست نہیں کرے گی۔ یہ بہت غور طلب باتیں ہیں جو عام زندگی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیدائشی پتھر، جیم سٹونز، پیدائشی پتھر، برتھ سٹونز، مختلف پتھروں کو اپنی پیدائش کی تاریخوں سے منسوب کرنا کہ لبرا کا یہ پتھر ہے اور اسکارپیو کا یہ ہے، اور اسی طرح انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی وغیرہ میں جڑوا کر پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سب شرک اصغر کی مختلف صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے،
آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، بغیر حساب کتاب کے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ شرک کرتے تھے کسی بھی قسم کا، نہ شگون لیتے ہیں، شگون نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بخاری۔ تو اب اس میں 3 چیزیں بتائی گئی جو نہ شرک کرتے ہیں، نمبر 1۔ اور شرک آپ کو پتا چل گیا ہے، شرک ایسی چیز ہے نا کہ اب جو حدیث کہتی ہے نا شرک ایسی چیز ہے کہ جیسے بالکل اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چوٹی چل رہی، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ، بچوں کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوتا ہے، ان کے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہوتا ہے، عجیب۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے؟ کائنڈلی مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا، 1 سیکنڈ۔ جی ہلو، جی وعلیکم السلام، جی جی بولیں۔ آپ تھوڑی دیر میں کر لیں، میں ذرا ابھی قرآن کلاس لے رہی ہوں، پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ سوری، میں نے اس لیے اٹھایا کہ وہ کچھ میری رپورٹ سے ریلیونٹ بات تھی، لیکن بعد میں بات کریں، چلے اینی وے۔ تو ہم حدیث کی 3 چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 70,000 آدمیوں کو کہا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 یہ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ اب شرک ہم سوچیں کہ ہم کہاں پر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے شرک تو نہیں کر رہے۔ دوسرا ہے نا شگون لیتے ہیں، تو شگون آگے بھی انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن شگون کیا ہوتا ہے ہم میں آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں، آپ یہ جبت میں پڑھ چکے ہیں، آپ نے وہ آیت پڑھی تھی نا، کوئی ایمان لاتے ہیں جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر، تو جبت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جبت کیا ہوتا ہے۔ شگون کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا وہ جو فلاں نمبر ہے نا وہ مجھے سوٹ کرتا ہے، تو ہر کام اسی تاریخ کو ہوگا، یا میں کہتی ہوں کہ اچھا میں فلاں کلر پہنتی ہوں تو وہ مجھے سوٹ کرتا ہے، بڑا موافق آتا ہے، یا میں یہ کہتی ہوں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب میں واپس پلٹوں، کیونکہ کیا ہے کہ پھر تو کوئی مصیبت آ جائے گی، خدا نہ خواستہ میم اس میں کالی بلی ستاروں ہمارے۔ کا علم بھی۔ جی میں وہ آگے بتاتی ہوں، نفع نقصان کا مالک ہو گیا، بلی ہو گئی نا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن فلاں کام کرنا چاہیے۔ ایک تو دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ سفر کس دن شروع کرتے تھے، اکثر جمعرات، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم خود سے طے کر لیں کہ نہیں اگر میں فلاں دن وہ فلاں کام کو جاتی ہوں نا، اتوار کو جاتی ہوں تو کام ہو جاتا ہے، اور اگر جمعرات کو جاتی ہوں تو کام نہیں ہوتا، یہ سب شگون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سارے شگون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دودھ ابل گیا ہے، اب تو بڑی مصیبت ہو گئی، آج تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بیچارہ دودھ جو ہے نا وہ خدا نہ کرے وہ کیا اللہ سے بڑھ گیا، نعوذ باللہ، کہ دودھ ابل گیا تو مصیبت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ویسے ہی بیٹھے ہیں اوپر۔ شیشہ ٹوٹ گیا، یہ تو بہت ہی مصیبت ہو گئی، بہت ہی بدشگونی ہو گئی۔ یہ سب شگون ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اور جو شگون لینے والے ہیں پھر ان کے لیے آپ پڑھ ہی رہے نا، کیا پڑھ رہے ہیں، سب شرکیہ چیزیں ہیں، قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ اسی آیت میں کہ وہ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ پھر شگون کیا ہوتا ہے؟ ہاروسکوپ کے زیر عنوان، کیا آپ کا دن کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ سال آپ کا کیا نصیب لے کر آئے گا، بڑے ذوق شوق سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی مس گائڈ کرنے والا ٹی وی کے اوپر، اچھا بتائیں میری شادی نہیں ہو رہی، کب ہوگی، اچھا میرا فلانا کیا ہوگا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے؟ علام الغیوب صرف وہ ہے۔ آپ کے ستاروں کی چال کیا پیشن گوئی کرتی ہے، پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں، ستارہ شناسی اور علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے اچھے برے واقعات، اچھی بری صحت، حتیٰ کہ زندگی موت کا حال معلوم کر لینا اور اس پر بھروسہ کر بیٹھنا، یہ تمام کے تمام لغو اور غیر اسلامی مشاغل ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث نوٹ کر لیں جو یہاں پر نہیں لکھی گئی، مشکات کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، اور آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا۔ بدشگون لینا، یہی سارے جو میں نے آپ کو بتایا، ہائے دودھ ابل گیا، ہائے شیشہ ٹوٹ گیا، ہائے کوا بول گیا، آپ نے فرمایا 3 دفعہ بدشگونی شرک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھا ہے بعض کمیونٹی جو ہیں وہ امام ضامن باندھتے ہیں، ہاں کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا کچھ مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، نیز دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا بھی شرکیہ فعل ہے۔ بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے بہترین دعائیں بتائی گئی، یعنی سفر پر جانے کے لیے بہترین دعائیں بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے دعا؟ مقیم کی دعا مسافر کے لیے، یعنی آپ کے پاس کوئی آیا ہے
اب وہ واپس جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیا دعا کریں؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے عمل کی تکمیل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور مسافر کی دعا مقیم کے لیے کیا ہے؟ اب جو سفر پہ جا رہے ہیں وہ مقیم کو کیا کہے؟ وہ کہے استودعک استودعک اللہ اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، پھر سے دیکھ لیے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ودا سے ہے یہ ترجمہ، دیکھیے نا، ودا ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے، ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی بھی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ تو سپرد کی بھی چیز کی عربی ہے ودائعہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تکبیرات پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وبکرۃ واسیلہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم۔